أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 1. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، رسول مہدی کا صدقہ ہے، تمام بزرگان دین کا طفیل ہے، اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام مہدویت عین الاسلام کے لاکھوں فالوورز کی دعاؤں کے ساتھ یہ ناچیز فقیر سلور جوبلی ایئرز درس قرآن کے مقدس موقع پر تمام لوگوں سے دست بستہ دعاؤں کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فقیر کو قرآن کی خدمت میں ہمیشہ لگائے رکھے، نہ صرف مجھے بلکہ میرے جانشین کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی قرآن جو ہمارا امام ہے، عشق نام الہی ہے، اس کی خدمت ہمارا سب سے بڑا مد نظر بن جائے. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے میں درس قرآن کی سعادت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. رمضان المبارک عبادتوں والا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بے پناہ رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں کا خزانہ ہے. زندگی برف کے مانند ہے، برف جیسا کھل رہی ہے ویسی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے. ہر ایک کی زندگی ختم ہوگی، چاہے وہ 100 سال بھی جلے، لیکن ایک نہ ایک دن تو ختم ہوگی. لیکن جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو بندگی کے ساتھ گزارنا اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے کاموں میں لگانا، یہ عقل مندی کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے کہ اللہ چاہتا ہے جب بندہ طلب اور تڑپ اندر پیدا کرتا ہے. اس کے برخلاف یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ سال بسال آتا ہے جاتا ہے، اگر اس سے صحیح معنوں میں کوئی فائدہ نہ اٹھائے، عبادتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو بٹورنے سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں اور لغویات میں، خرافات میں ٹائم گزار رہے ہیں، تو یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. یہ رسوائی ہے دو جہاں کی، دنیا اور آخرت کی. انسان تباہ اور برباد ہو جائے گا. رمضان المبارک کی عبادتوں کو خاطر میں نہ لائے، اجروں پر اللہ تعالیٰ کے کمپرومائز کر لے کہ بڑے بڑے اجر ملتے ہوں گے لیکن میں ابھی نہیں، دیکھوں گا تھوڑا اور ریٹائرمنٹ کے قریب، تو یہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کا دوسرا دہا مغفرت کا، بخشش کا، کلین چٹ جسے ملنے والی ہے، اس مقدس دہے میں، اور وہ بھی آج ختم، قریب الختم ہے، 2 دن باقی ہیں. اب آپ بتائیے کہ 17واں روزہ ہے آج کا. اب ایسی صورت میں بھی کیا ہم آگے کا تو آخری دہا اور زیادہ اہمیت والا، اور سیزن عروج پر ہے، پیک پر جا رہا ہے، اور آفرز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے آفرز ہیں، پھر کیا ایسے موقع پر غفلت کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول شریف تھا، آخری دہا جب لگتا، آخری 10 دن آپ بھی کمر بستہ ہو جاتے، کمر کس لیتے عبادتوں کے لیے. اب آپ بتائیے جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، جو خود قرآن ہے سراپا، نور کا پیکر ہے، اب وہ عام راتوں میں ہی اتنا اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں کہ آپ کے خدم مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے. عام لوگ دیکھ لیتے کہ آپ کے پیروں پر جس سلن ہے، سجن ہے، اس کو محسوس کر لیتے، لیکن آخری دہ میں اور زیادہ کمر کس لیتے. نہ صرف یہ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ میسج کیا ہے؟ میں بھی تیار ہوں، میرے فیملی ممبرز کو بھی، آپ بھی تیار ہو اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی بتائیں کہ آخری دہا بہت امپورٹنٹ ہے، بڑے بڑے آفرز ملنے والے ہیں، اس کو غفلت میں نہ گزارے. عزیزان محترم، یہ دوسرا دہا بھی قریب الختم ہے.
اور دن بدن ہم خبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، خبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے، جتنے لمیٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہی جاؤں گا، آپ کا جتنا ہے ہر ایک کا۔ تو مطلب دن بدن ہم خبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قیامت سے بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور قیامت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ ایک 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 کر کے ظہور میں آتی جا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بڑی چیز آج کل عام ہو گئی ہے، کووڈ-19 کے بعد تو بہت زیادہ ہوگا، جو ڈر مر کے لگائے تھے ٹیکہ لگائے پریشان ہے، آج سڈن موت، اچانک کی موت۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ اچانک کی موت کثرت سے ہوا کریں گی، ہو رہی ہے، یہ کووڈ آنے نہیں بلکہ اور پہلے سے ہی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ کس کی تیاری کرنی ہے؟ اپنے آخرت کی، ہمیشہ والے گھر کی، ہمیشہ والے گھر کے ڈیکوریشن، وہاں کا آرام، وہاں کی لائٹنگ، وہاں کی فیسلٹیز سب دیکھنا ہے، ساری چیزوں کے لیے یہیں سے تیاری کرنی ہے۔ تو الغرض میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ، یہ آیت نازل کبھی 1450 سال پہلے، قرآن لوح محفوظ سے جب نازل ہوا 1450 سال پہلے، جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیے تھے کہ اقترب للناسی، لوگوں کے لیے قریب ہو گیا، للناسی حسابہم، ان کے حساب کتاب کا دن، 1450 سال۔ کتنے جنریشن گئے، کتنی نسلیں گئے، آج بھی ہے، قیامت تک یہ رہے گا، برحق کلام، ایک ایک وٹ برحق ہے۔ اقترب للناس حساب وہم فی غفلۃ معرضون، کہ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے واسطے ان کے محاسبے یعنی حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا، مگر یہ لوگ حق سے غفلت میں رہ کر منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی مینٹالٹی کو بتا دیا گیا، قیامت قریب ہے، قیامت پر ایمان سب کا ہے، لیکن تیاری کرنا ہے۔ تو 450 سال پہلے، اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اس رمضان المبارک میں کم از کم اپنا سیریسلی جو ہے محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ واقعی جو گزرا، لیکن اب تو ہمیں تیاری کرنی ہے، اب تو ہمیں پریپیئر ہونا ہے، اب تو ہمیں ٹھاننا ہے کہ ہماری زندگی متقیانہ اور پرہیزگارانہ ہو، ایسی زندگی ہو جیسی رمضان میں گزار رہے ہیں، رمضان کے بعد کے 11 مہینوں میں بھی ویسے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہونا، یہ پلاننگ ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ حساب کتاب کے لیے۔ نہ رہے گا صدا، کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، نہ رہے گا صدا، کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو آتا ہے، گزرتا ہے، پھر اگلے سال آئے گا، لیکن اب چند دن باقی ہیں، اس کے لیے بھی رحمت، مغفرت، بخشش، نجات کسے کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، یہ سب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ٹرین کر رہا ہے، تربیت دے رہا ہے۔ بتا دیا گیا کہ وقت کی قدردانی کرو، جو اللہ تعالیٰ ٹائم دیا ہے، جو سانسیں ہیں، جو ہیلتھ ہے، قوت ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، اس کو صحیح یوٹیلائز کرو، صحیح کام میں لاؤ، صحیح چیزوں میں لگاؤ۔ پابندی، ڈسپلن، یہ سب رمضان المبارک سکھا رہا ہے نا۔ ڈسپلن ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور دیتا ہوں، کھاتے کوئی نہیں کھاتا۔ یہ پابندی، رولز ریگولیشنز، قوانین، اس میں جکڑ کے رکھا اللہ تعالیٰ، سب فالو کر رہے ہیں، سب ادب سے کر رہے ہیں، سب دل سے کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی کرنا ہے۔ تو یہ عملی زندگی رمضان میں جو اختیار کرے ہوئے ہیں، اسی کو فالو کرنا ہے 11 مہینوں میں۔ یہ رمضان کا بڑا میسج ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند بنائے۔ اگر ناقدری کرتے ہیں، پابندی نہیں کرتے ہیں، ایک سسٹم میں نہیں آتے ہیں، رولس ریگولیشنز کو خالی رمضان کے حد تک سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آزاد پنچی سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہلاکت، یہ رسوائی کا ذریعہ بننے والی ہے۔ عزیزان محترم، آج سب سے بڑا وائرس اگر کوئی چیز ہے، آپ کامن دیکھ لیجیے، سب سے بڑا وائرس کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث شریف رکھ دیتا ہوں، یہ سب سے بڑا وائرس ہے، سب سے بڑی بیماری نظر نہ آنے والی۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عرس شریف ہے، مروی ان سے حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ المصائب کثیر، مصائب، مشکلات، ڈیفیکلٹیز بہت ہیں، کثیر تعداد میں، بہت زیادہ ہیں۔ وہ اعظم المصائب ذہاب الوقت بلا فائدۃ، اور سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی ڈیفیکلٹی، سب سے بڑی آزمائش وہ ہے وقت کو بیکار اور بے فائدہ کاموں میں، لا یعنی کاموں میں صرف کر دینا، گزار دینا۔ آج دیکھ لیجیے تقریباً دنیا کے ہر چپے میں یہ وائرس ہے۔ اب یہ وائرس کو، اس کا بھی ٹیکہ ہے، اس کا بھی علاج ہے، لیکن کیا ہے اس کا علاج؟ ذکر الہی، اس کا علاج آخرت کو یاد رکھنا، اس کا علاج ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، نیند میں سے اٹھتے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو یہ جب یاد کریں گے کہ مرنے کے بعد پھر تو نے مجھے پیدا کیا، وہ الہی النشور، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، لوٹ کے آنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو ریپیٹیشن ہوگا، لوٹنا ہے، لوٹنا ہے، لوٹنا ہے، تو یہ فکر انسان کو جگائے رکھے گی، بیدار رکھے گی۔
تو عزیزان محترم، یہ آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے واسطے ان کے محاسبے حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، مگر یہ لوگ حق سے غفلت میں رہ کر منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ 1450 سال پہلے یہ کہا گیا۔ تو آپ دیکھیے، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ قبرستان سب سے بڑی عبرت کی جگہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ایک ایک لمحہ ہم خبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک لمحہ زندگی کے اختتام پر ایک ایسا آتا ہے جب اس کا بستر اور گھر دونوں بدل جاتے ہیں۔ یہ لمحہ جب آتا ہے تو سب ختم ہو جاتا، گھر بھی بدل گیا، بستر بھی بدل گیا۔ قرآن پاک رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ساری عبادتوں کے تعلق سے بھرمار احادیث، بھرپور جو احادیث ہیں کثیر مقدار میں، اس میں یہی بتایا گیا، یہ کر لو ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر اللہ، بخشش، معافی۔ اب بتائیے کہ روزہ جیسے فرض کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کہ لعلکم تتقون، روزہ تم رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس تم برداشت کر رہے ہیں، اور متقی تمہیں بننا ہے، یعنی متقی بننے کے لیے سب کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہر سال آتا ہے، ایک موقع دیتا ہے، بہت بڑی اپارچونٹی دیتا ہے کہ بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو۔ وہ انسان ہمیشہ کامیابی کے راستے پر ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، جو بدلنے کی مینٹیلٹی رکھتا ہے، چینجز لانے کی، انقلاب جس کی فطرت میں ہوتا ہے، انہیں کامیابی کے راستے پر جاتا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے قرب قیامت اقتربا کی جو آیت نازل ہوئی 1450 سال پہلے، گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو قیامت کا زمانہ 1450 سال۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب جو وقت ہے، اگر اب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں قیامت کا، کوئی کہہ رہا ہے 2026 میں، کوئی کسی نے کہا تھا کہ 2012 میں، کسی نے کچھ کہا، کووڈ آیا تو سمجھا قیامت آگے، فلاں، یہ چل رہا۔ لیکن جو علامت احادیث شریفہ میں، اس کے اعتبار سے اب نزول عیسیٰ کا زمانہ قریب ہے۔ مہدی کی بعثت ہو گئی، نسلیں اور عمریں برباد کرتے ہوئے فرقے اپنے آپ کو، اپنے پورے ریلیٹیوز کو، اپنے سارے فالوورز کو گمراہ کر دیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو جو سچا مہدی تھا 550 سال پہلے آ گئے، ایمان لا لیا، اور ہر دن اعلان کرتے کہ القرآن والمہدی یو امامنا آمنا وصدقنا، مہدی آئے گا، ان المہدی الموت قد جاء۔ لیکن اب جو بڑی نشانیاں ہیں، 10 بڑی جو نشانیاں قیامت کے قریبی بتائی گئی ہیں، اس 10 میں مہدی کی بعثت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سامنے ہم نے پہلے بھی چیلنج کر دیا۔ اب نزول عیسیٰ، اب آپ بتائیے کتنا قریبی زمانہ ہو گیا، 1450 سال، اور اب میں اقترابہ کا حکم آپ کیسے لگے گا؟ اب تو اور قریب ہو گیا، تو اور سوچنا چاہیے۔ تو یہ بھی اصول ہے کہ جو وقت کو برباد کرتے ہیں، وقت ان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ وقت کی قدردانی، ڈسپلن اور اپنے آپ کو ایک سسٹم میں بنائے رکھنے کا طریقہ، سلیقہ یہ سکھاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک نقل شریف رکھتا ہوں، نقلیات میاں سید عالم میں آئی ہے، صفحہ نمبر 10 پر، امامنا سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فرماتے ہیں، اس سے بھی ہمیں یہ آیت کا معنی اور مطلب اور مراد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلیقے کے کون سے سانچے میں ڈالیں، طرز زندگی کے کون سے سانچے میں ڈھال کر، اپنے کون سے فریم میں اپنے فوٹو کو سیٹ کر کے ہم اسمارٹ دکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، افسوس کیوں نہیں کرتے کہ عمر ضائع ہوئی۔ پوائنٹ کی بات ہے، موت نزدیک آ گئی، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، تائب اور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہونا چاہیے کہ آخرت کا کیا حال ہوگا، آخرت کا کیا حال ہوگا۔ تو اس فرمان مہدی علیہ السلام میں مہدی علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہے کہ حساب و کتاب کے وقت کو پیش نظر رکھو، غفلت میں مت پڑو۔ ایک اور نقل میں امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غفلت حرام، غفلت نیگلیجنس حرام ہے، وہ آنچے موجب غفلت حرام اس، اور ہر وہ چیز جو غفلت میں انوالو کر دے، غفلت میں ڈال دے، وہ بھی حرام ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اخترابہ کی جو بات ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولے دیکھیں، پرکھیں۔ اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، اسلام معرفت کی تعلیم دیتا ہے، قدردانی کی تعلیم دیتا ہے، اور زندگی کے اس سانچے میں ڈھلنے کا حکم دیتا ہے جس میں ڈھلنے کے بعد بندہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ وقت چلتا ہے اڑاتے ہوئے لمحات کی گرد،
وقت چلتا ہے اڑاتے ہوئے لمحات کی گرد، پیرہن فکر کا ہر روز بدلتے رہیے. فکر کا پیرہن یعنی غور و فکر کا لباس بدلتے رہو، روز بدلتے رہو. عزیزان محترم، میں ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں، ابن ماجہ میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی بیکار باتوں اور حاصل نہ ہونے والے کاموں کو ترک کر دے. وہ ساری چیزوں کو جو بیکار ہیں، ویسٹ ہیں، ٹائم کو ضائع کرنے والے ہیں، ان کو سب کو چھوڑ دے. تو واقعی یہ آدمی جب کب کرے گا؟ جب حساب و کتاب کے دن کو سامنے رکھے گا، آخرت کو پیش نظر رکھے گا، زندگی کو غنیمت جانے گا، اور زندگی برف کی طرح کھل رہی ہے اس کو ریئلائز کرے گا. ایک حدیث شریف بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 6412 6412. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے لوگ اکثر ضائع کر دیتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں. دو نعمتیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں کیا ہے؟ نمبر 1 صحت، تندرستی، ہیلتھ. دوسرا ہے فراغ، فری ٹائم، یہ فرصت کا ٹائم. یہ چیزیں انسان جو ہے اللہ کی طرف سے ملی دو بڑی نعمتیں، اس کو ضائع کرتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے اکثر لوگ، آج تو دیکھ لیجئے قیامت کا قریبی زمانہ ہے، ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے. ایک ولی اللہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک ولی اللہ بازار میں بیٹھے تھے، بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ شاید کوئی اللہ کا ولی ہوگا. ذرا رکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کس غرض سے بیٹھے ہیں. بادشاہ قریب آیا اور اس کے بعد اس ولی اللہ سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ولی اللہ نے کہا کہ میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے کمپرومائز کرا رہا ہوں. تو اللہ تو مان رہا ہے، اللہ ریڈی ہے، مان رہا ہے کمپرومائز کے لیے ریڈی، مگر بندے ریڈی نہیں ہیں. کہاں؟ بازار میں بیٹھے ہیں ولی اللہ، بندوں کو کمپرومائز کے لیے ابھار رہے ہیں. اللہ مان رہا. اس کے بعد وقت گزرا، بادشاہ اپنے کاموں میں لگا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ وہی بادشاہ ایک مرتبہ قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا. جب گزر رہا تھا تو دیکھا کہ پھر وہی نورانی چہرہ، پھر یہاں قبرستان میں بیٹھے، پھر یہاں پر کیا بات ہے؟ قریب گیا، قریب جا کر پوچھا کہ حضرت بات کیا ہے، اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اب یہاں پر کس سے کمپرومائز کرا رہے ہیں؟ تو وہ ولی اللہ نے کہا کہ میں یہاں پر اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں، اللہ کی بندوں سے. کمپرومائز کس سے کرا رہے ہیں؟ اللہ کی بندوں سے. لیکن آج بندے مان رہے ہیں اور اللہ نہیں مان رہا. یعنی اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں پر کمپرومائز کرو، یہاں پر اللہ سے صلح کرو، وہ دارالجزا ہے آخرت. تو اتنے پیارا واقعے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ جو زندگی دیا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ زندگی میں پھر اب کسے ملے گا کسے نہیں ملے گا. ہم تو سادہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بھلے نوجوان ہیلتھی ریسلر بلڈر فلاں سب اچانک چلے جا رہے ہیں. اچانک سوئچ آف، کھٹکا بٹن ختم، کہاں گئے کدھر گئے پتہ بھی نہیں چل رہا. اس کے بعد 10واں 20واں چہلم سب ہو جا رہا ہے. کئی ایسے واقعات ہو رہے، ارے گزشتہ اس میں تھے، رمضان میں تھے، اچھا تھے، اب نہیں ہے، چلے گئے، اللہ کو پیار. تو پھر یہ ہم کو جو مہلت ملی ہے، ہم کو جو موقع ملا ہے، کیا اس سے فائدہ اٹھائے نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے اب یہ دنیا میں، تو پھر کیوں کمپرومائز نہ کرے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے. تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ غفلت میں پڑے، حق سے منہ پھیرے جا رہے ہیں. تو غفلت بدترین بیماری، روحانی بدترین بیماری. نیگلیجنس میں انسان آ گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا نیچے اتار کے بتا دو تو یہ نہیں مانیں گا، نہیں اس میں 2-3 فٹ کم دکھ رہا، یہ کہیں کیوں؟ جیسا کہ موسیٰ کی قوم بھی تھی ویسی آج بھی انسان ویسی ہو گیا، غفلت میں پڑا ہے. تو میں غفلت کے تعلق سے اولیاء کرام کے چند اقوال رکھتا ہوں، یہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. غفلت کا مطلب ہے اللہ کی یاد سے بے خبر ہو جانا، اللہ کی یاد سے، اللہ کے رولز ریگولیشن سے، اللہ کے کسٹم سے، اللہ کے سسٹم سے، سب سے، اللہ کی محبت سے، معرفت سے بے خبر ہو گئے. میرے کو کیا کام کرنا ہے دیکھا جائے گا، آگے دیکھیں، بعد میں دیکھیں گے، ریٹائرمنٹ کے قریب دیکھیں گے، ریٹائرمنٹ کا ہونے سے پہلے ٹکٹ کٹ جاتا، چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے. تو غفلت ایسی بیماری ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول جائے، بہت پتے کی بات، اور گناہوں میں مشغول اور مصروف ہو جائے. اب انہیں دیکھیں گے
تھوڑا ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی 40 کا, ابھی 60 کا چھونا. میرے دادا تو 60 کے 70 کے 80 کے اوپر گئے, بابا جو 80 کے اوپر گئے, ابھی میں 60 کا چنا. چلو چوے چھکے مارتے ہیں, جتنے گناہ کرتے ہیں, ابھی دیکھیں گے تھوڑا ہٹا کٹا بھی ہوں, بعد میں دیکھیں گے ریٹرن. حضرت حسن بصری فرما سب سے بڑی غفلت ہے موت کو بھول جانا اور گناہوں میں مصروف ہونا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ غفلت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ غفلت دل کی بیماری ہے اور اس کی دوا اللہ کی یاد ہے, ذکر اللہ. بالکل صحیح دوا ہے. اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہر مرد و زن پر, چھوٹے بڑے پر, مرشد مرید پر, فقیر کاسب پر, امیر غریب پر, سید پٹھان پر, ہر ایک پر اللہ کا ذکر فرض فرمائے, ہم حال بالغدو والآصال, ہر حال میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غفلت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا, کیونکہ موت تیرے سر پر کھڑی ہے اور تو دنیا کی خواہشوں میں کھویا ہوا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غفلت وہ پردہ ہے جو بندے کو اللہ کے قرب سے دور پھینک دیتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے, مگر وہ غفلت میں مبتلا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ سے لگو جاگ جائے, وہاں غفلت باقی نہیں رہتی. تو معلوم یہ ہوا کہ غفلت انسان کو گناہوں میں, دنیا کی محبت میں اور آخرت کو بھلا دینے میں بڑا رول ادا کرتی ہے. اس سے مکمل طور پر بچنا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں انسان کو سوئے ہوئے انسان کو جھنجھوڑ کے اٹھا رہی ہے, جگا رہی ہے کہ تم ایک سسٹم میں آؤ, ایک طریقے میں آؤ, ایک سلیقے میں آؤ, زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہے ٹوٹی پھوٹی اسے پہلے شرف قبولیت عطا فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, معاف فرما دے, اور ہمیں اتنی ہمت, صلاحیت, طاقت دے کہ رمضان المبارک کے بعد کے 11 مہینوں میں بھی ہم غفلت سے دور رہیں, تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرے, ایک سسٹم میں رہے, وقت کی قدردانی کرے, ملی ہوئی سانسوں کی قدردانی کرے, ذکر فکر میں رہے, نماز با جماعت کے تعلق سے رہے, عقل حلال, صدق مخال, سچ بولنا اور حلال کھانا, اس کی ہمیں توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.